والقعدیہ، ابن حجر فرماتے ہیں تہذیب و تہذیب میں، فتح الباری میں، والقعدیہ قوم من الخوارج، یہ لوگ خوارج کی ہی قسم ہیں. کانوا یقولون بقولہم ولا یرون الخروج بل یزینونہ، منہ سے باتیں کرتے ہیں اور ولا یرون الخروج، لیکن قتال، جنگ، حکومت کے خلاف وہ نہیں بیان کرتے اور کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. بل یزینونہ، لیکن مزین کرتے رہتے ہیں. منہ سے آپ سنیں گے نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور ان کے سارے لیکچر، ساری باتیں اسی پر ہیں کہ یہ اس مزین کرتے ہیں. نوجوانوں کے دماغ چارج ہو جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ خود ہی غائب ہو جاتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ کسی گمراہ تنظیم میں چلا گیا. چارج کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا رابطہ کب ہوا تھا؟ کسی گمراہ تنظیم سے. رابطہ نہیں ہوتا، رابطہ ادھر سے ہوتا ہے، یہاں سے خطبے سنتا ہے میرے جیسوں کے. ہمارے مجلے دیکھ لیں، دینی رسالے اسی چیز سے بھرے ہوئے ہیں، مزین کیا ہوا. یہ تو حق ہے، کلمۃ حق افضل الجہاد. اس موضوع پر بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد ہے کلمہ حق کہنا عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ حکمران کی سامنے، ممبروں پر نہیں، عند سلطان جائر. تہذیب التہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں القعد الخوارج، یعنی یہ خوارج کی ایک قسم جو منہ سے بولتے رہتے ہیں اور تلوار سے ڈرتے ہیں. القعد کانوا لا یرون بالحروب، جنگ میں کہیں نظر نہیں آتے. بل ینکرون علی امراء الجور حسب الطاقہ، لیکن ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، پورا حسب الطاقہ، جتنی طاقت ہے ساری لگا دیتے ہیں. وَيَدْعُونَ إِلَى رَأْيِهِمْ، اور لوگوں کو خوارج کی کہ مسلک کی دعوت بھی دیتے رہتے ہیں. وَيُزَيِّنُونَ مَعَ ذَلِكَ الْخُرُوجَ وَيُحَسِّنُونَهُ، اور تلوار کی باتیں نہیں کرتے لیکن تلوار کو مزین کرتے رہتے ہیں اور اس کو چمکاتے رہتے ہیں، خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں. مثلا آپ سنتے ہوں گے ہاں انہوں نے غلط کیا لیکن ان کی بات صحیح تھی، یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن ان کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. اس طرح طریقے سے آپ کو قریب لائیں گے ان کے مسلک کی طرف. بہرحال آپ زیادہ سمجھدار ہیں. صالح علیہ الشیخ رحمہ حافظہ اللہ، جو کہ امور اسلامی و اوقاف کے منسٹر ہیں، وہ فرماتے ہیں الخروج علی ولی الامر یکون بشیئین، حکمران کے خلاف جنگ دو طرح ہوتی ہے. پہلی صورت یہ ہوتی ہے عدم البیعہ واعتقاد وجوب الخروج علیہ او تصویغ الخروج علیہ، کہ نظریے سے بس کہ یہ ہمارے حکمران نہیں ہیں، یہ خلیفہ تھوڑے ہیں، یہ اسلامی وہ حکمران نہیں ہے جو اسلام نفاذ کیا کرتے تھے، ان کی اطاعت ہم پر اس طرح واجب نہیں ہے جس طرح قرآن و حدیث میں ہے. یعنی اپنے نظریے میں رکھتے ہیں کہ یہ وہ حکمران نہیں ہے، اس لیے ان کی اطاعت میں کوئی ثواب نہیں ہے، بس ہم مجبور ہیں اس لیے چل رہے ہیں. اور نظریے میں ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے، یا کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ جائز ہے. تھوڑے مسالے لگا کر بھئی فتنہ نہ ہونا چاہیے، طریقے سے یہی نظریہ پیش کریں گے. اور اسی بات کو یہ حالانکہ یہ منہ سے بھی نہیں بولتے ایسے لوگ، یہ صرف نظریے کی بات. ایک اور قسم، نئی قسم بیان ہو رہی ہے. جو زبان سے بولتے تھے وہ عام ہیں، ایک اور قسم ہے جو نظریہ اعتقاد رکھتے ہیں بس. اور ان کے بارے میں سلف صالحین کے اقوال کثیر ہیں، بہت ہیں. ان کے بارے میں انہوں نے اس طرح بیان کیا کرتے کان یری السیف، یعنی فلاں شخص جو ہے
تلوار کو جائز سمجھا کرتا تھا، اس لیے وہ ضعیف ہے، اس لیے اس کی حدیث نہیں سنی جائے گی، اس لیے وہ بدعتی ہے۔ اور کتنے راوی ہیں ان کے بارے میں بڑے علم والے تھے، ائمہ کرام نے یہ لکھا ہے کان یری السیف، کہ وہ تلوار کو جائز سمجھا کرتا تھا، اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ پھر ایک اور شوشہ بھی ہے، علماء اہل حدیث جو سعودیہ میں ہیں، سلفی علماء، جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فوت ہو چکے، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین فوت ہو چکے، صالح الفوزان زندہ ہیں، شیخ ربیع المدخلی زندہ ہیں، اور کبار علماء، شیخ مقبل ہادی یمنی فوت ہو چکے۔ یہ بہت اپنی زندگی میں 2001 میں تقریباً یہ فوت ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے لکھا ہے، بولا ہے، جب یہاں ہم ڈانس کیا کرتے تھے میرا شعر اسامہ بن لادن پر، اس وقت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خوارج ہیں، یہ ان کے سردار ہیں، یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کو تو عربی آتی نہیں، پتہ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے ان علماء سے، لیکن جن کا رابطہ ہے انہوں نے کیوں چھپائے یہ فتوے؟ جن کو پتہ ہے، جو جانتے ہیں، جو کہتے بھی ہیں ہمارے علماء ہیں یہ، انہوں نے کیوں نہیں، آج تک نہیں بیان کیا جاتا؟ آج تک اگر یہ ان کا فتویٰ سنا دیا جائے جنگ ہو جاتی ہے۔ علماء کا فتویٰ ان کے بارے میں، ان کے کیا نظریات ہیں، کیوں گمراہ ہیں، پھر ایک منطق بیان کی جاتی ہے کہ یہ سعودیہ کے علماء ہیں، یہ حکمرانوں کی وجہ سے فتوے دیتے ہیں، مجاہدین کے خلاف حکومت ہو گئی تو یہ بھی مجاہدین کے خلاف، ان کی کبھی بھی تجربہ کر لیں، ان کا جو فتویٰ 70 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے۔ میرے جیسے، ہمارے جیسے لوگوں کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ، شام کو کچھ، صبح کچھ، ممبر پر کچھ، نیچے اتر کر کچھ۔ لوگوں کو وہ علماء جو حق بیان کرتے ہیں پھر ان سے اس طرح دور کیا جاتا ہے اپنی گمراہی چھپانے کے لیے کہ ان علماء سے جہاد کے بارے میں کبھی نہیں پوچھو، ان کے فتوے نہ پڑھو، کیونکہ وہ تو حکمرانوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا الزام ہے ائمہ دین پر، علماء پر۔ اور اگر وہ علماء وہ ڈرتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ بڑے دلیر ہیں، داڑیاں بھی کٹوا دیتے ہیں ڈر کر، جب ڈر نہ ہو تو تلواریں نکال لیتے ہیں، جب ڈر ہو تو پھر خلافت اسلامیہ کہنے شروع کر دیتے ہیں پاکستان کو، اور جب بے ڈر ہو تو پھر اس کو دارالکفر کہنا لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تلون، یہ رنگ بدلنا، یہ انہی لوگوں میں ہے جو علم اور علماء کے پیچھے چلتے ہیں کبھی بھی۔ اسی لیے منہج اہل سنت کے اوپر اکثریت اس امت کی رہی ہے، کیونکہ یہ منہج جو ہے بدلتا نہیں ہے، اس کے رنگ چینج نہیں ہوتے رہتے، یہ ایک ہی۔ اور جس اسلام کو ہم کہتے ہیں نا امن کا پیغام، وہ امن کا پیغام وہی منہج ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ جو بھی شخص صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے ہٹے گا وہ فساد کا پیغام ہے، چاہے کسی بھی رنگ میں ہو۔ اسی لیے امن کا پیغام، اس اسلام کی خیرات اور برکات جب ہی ظاہر ہوں گی جب ہم اس اسلام پر لوٹ آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے۔ اگر ہم اپنی تفسیریں کریں گے، اپنا حدیث بیان کریں گے، حدیث کی تشریح کریں گے، اپنے رنگ سے بیان کریں گے، امن کا پیغام نہیں ہوگا، فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ اسی لیے بدعت اور اہل بدعت کا رد سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس امت کے لیے ناسور بن جاتے ہیں بعد میں۔ تو خروج جو ہے جہاں تلوار کے ساتھ ہے وہاں نظریے اور زبان کے ساتھ بھی ہے۔ تو جو اکثر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں نہ کوئی ہمارا امیر ہے، نہ کسی کی اطاعت واجب ہے، لہذا ابھی وہ خلافت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ اس بات کا ان کو علم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس شخص نے اپنی گردن سے بیعت کو پھینک دیا نکال کر، یعنی اطاعت کا جو عہد ہوتا ہے، اطاعت فرما برداری کا، اور پھر اس پر مر گیا، دور جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور بیعت کیسے ہوتی ہے؟ بیعت دو طرح ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو بیعت کہتے ہیں، یہ بیعت کی ایک قسم ہے کہ، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو خلیفہ یا حکمران یا پرائم منسٹر کے قریب ہوتے ہیں وہ جا کر حلف اٹھاتے ہیں، وہ جا کر ان سے بیٹھ کر ملتے ہیں، بڑے بڑے وزراء یا چیف آرمی سٹاف جیسے لوگ، وہ جب منہ سے کہتے ہیں ان کی بیعت، یہ بیعت مباشرت یہ ہو گئی۔
کہ انہوں نے تسلی دے دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. باقی عامت الناس کے لیے جو فرض عین ہے وہ یہ بیعت فرض عین ہے کہ وہ اپنے نظریہ بنا لیں کہ جب ان کو پتا چلے کہ ہمارا فلاں حکمران ہے، کسی طرح بھی منتخب ہوا ہے، کسی طرح بھی جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، ہمارا اس میں کوئی دوش نہیں ہے، بس نہیں ہے، ہمیں عقیدہ بنا لینا چاہیے یہ میرا امیر ہے، اسی کی اطاعت کروں گا. اگر باقی اطاعت کے اصول صاف صاف واضح ہیں، ایک خطبے میں بیان نہیں ہو سکتے، ہم بار بار بتا چکے ہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حدیث ہے کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خارجیت اور معتزلیت کا منہج بیان کیا جائے. اس پر بھی اہل سنت کا منہج واضح ہے جس میں امن اور سلامتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ائمہ کرام اور سلف صالحین کے منہج پر قائم رکھے. اور یہ جو خطرناک مناہج ہیں جو طرح طرح کے رنگ بدل بدل کر آتے رہتے ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ حالات کے تقاضے سے رنگ بدل لیتے ہیں اور عوامت الناس کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالی ہمارے عوامت المسلمین اور خواص کو بھی سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین.